سانحہ مشرقی پاکستان کے ایک اہم کردار میجر جنرل راؤ فرمان کی ڈائری برآمد ہوئی تو اس پر ایک جملہ تحریر تھا، ایسٹ پاکستان کی سرسبز سرزمین کو سرخ کر دیا جائے گا، اور پھر واقعی اتنا خون بہایا گیا کہ انسانیت شرما گئی۔ شیخ مجیب الرحمان نے دعویٰ کیا کہ 30 لاکھ بنگالی قتل ہوئے، مگر حقیقی اعداد و شمار کیا ہے؟ سانحہ مشرقی پاکستان کے دیگر دو کردار لیفٹیننٹ جنرل ٹکا خان اور پھر کمانڈر ایسٹرن کمانڈ کا منصب سنبھالنے والے لیفٹیننٹ جنرل امیر عبداللہ خان نیازی نے کیا گل کھلائے؟ ان دونوں کی ایک دوسرے سے متعلق کیا رائے ہے؟ اور فوجی افسروں کی لکھی گئی کتابوں میں سے مشرقی پاکستان میں ڈھائے گئے مظالم کے حوالے سے کیا کہا گیا ہے؟ لہو میں ڈوبے ہوئے تاریخی اوراق کھنگال کر ترازو کی سیریز ماشاء اللہ کی تاریخ میں آج ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس سلسلے کی 19ویں قسط کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ جب مشرقی پاکستان میں فوجی آپریشن کے دوران ڈھائے گئے مظالم کی بات ہو تو پہلی فرصت میں ان الزامات کو جھوٹ کا پلندہ اور ملک کے خلاف سازش قرار دیا جاتا ہے، دوسرے مرحلے میں اعداد و شمار پر بحث کی جاتی ہے، اور تیسرے مرحلے میں یہ کہہ کر جان چھڑائی جاتی ہے کہ اگر فوج کی طرف سے زیادتی کی گئی تو بنگالیوں نے بھی بہاریوں اور مغربی پاکستان سے تعلق رکھنے والوں پر ستم اٹھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ بالخصوص بھارتی نژاد امریکی شہری شرمیلا بوس کی حال ہی میں شائع ہونے والی تصنیف ڈیڈ ریکننگ میموریز آف دا 1971 بنگلہ دیش وار کے بعد تو یہ معاملہ مزید الجھ گیا۔ شرمیلا بوس نے اعداد و شمار کی بحث کو ارسر نو تازہ کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ پاک فوج اس قدر بڑے پیمانے پر بنگالی خواتین کی آبرو ریزی کر ہی نہیں سکتی، کیونکہ اس قدر نظم و ضبط رکھنے والی فوج سے ایسے کبھی فعل کی توقع ہی نہیں کی جا سکتی۔ مگر آئیے دیکھتے ہیں کہ افواج پاکستان کے ہی ایک جرنیل اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل امیر عبداللہ خان نیازی اپنی خود نوشت دا بیٹریلز آف ایسٹ پاکستان کے صفحہ نمبر 45 اور 46 پر لکھتے ہیں کہ 25 اور 26 مارچ 1971 کے درمیانی رات جنرل ٹکا خان نے حملہ کیا۔ پرامن رات کو آہو بکا، چیخ و پکار اور آتش زدگی میں بدل دیا گیا۔ جنرل ٹکا خان نے اپنے پاس موجود تمام ہتھیاروں کو یوں استعمال کیا جیسے وہ اپنے گمراہ اور بھٹکے ہوئے لوگوں کے خلاف کارروائی نہیں کر رہے بلکہ دشمن پر حملہ آور ہے۔ فوجی آپریشن نہایت ظلم اور بے رحمی پر مبنی تھا۔ ایسا قتل عام تو چنگیز خان اور ہلاکو خان نے بغداد اور بخارا یا برطانوی جنرل ڈائر نے جلیانوالہ باغ میں بھی نہیں کیا ہوگا۔ جنرل ٹکا خان نے فوجی دستوں سے کہا کہ مجھے لوگ نہیں زمین چاہیے۔ میجر جنرل راؤ فرمان اور بریگیڈیئر جہاں زیب ارباب جو بعد ازاں لیفٹیننٹ جنرل بنے ان احکامات کو ان کی روح کے مطابق بجا لائے۔ جنرل ٹکا خان اور ان جیسے دیگر جنرلوں کو کیا معلوم کہ زمین نہیں لوگ اہم ہوتے ہیں۔ علاقہ فتح کرنے کے بجائے لوگوں کے دل مسخر کیے جائیں تو زمین بھی ان کے ساتھ ہی کھینچی چلی آتی ہے۔ مشرقی پاکستان کے ایک اور اہم کردار میجر جنرل راؤ فرمان جن کا بار بار ذکر آتا ہے۔ سقوط ڈھاکہ کے بعد جب ان کے سامان سے ذاتی ڈائری برآمد ہوئی تو اس میں لکھا تھا، ہم مشرقی پاکستان کی سرسبز سرزمین کو ان کے خون سے سرخ کر دیں گے۔ شیخ مجیب الرحمان نے برطانوی صحافی ڈیوڈ فراسٹ کو انٹرویو دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ مشرقی پاکستان میں 30 لاکھ افراد قتل ہوئے۔ بعد ازاں انسانی ہلاکتوں کی یہی تعداد بیان کی جاتی ہے، حالانکہ یہ تخمینہ ایک مغالطے کی وجہ سے 3 لاکھ سے بڑھ کر 30 لاکھ ہو گئے۔ سراج الرحمان بی بی سی بنگالی سروس کے سابق ایڈیٹر ہیں جو 1 جون 2015 کو انتقال کر گئے۔ 24 مئی 2011 کو برطانوی اخبار گارڈین میں ان کا ایک مضمون شائع ہوا، جس کا عنوان تھا بنگلہ دیشی اموات پر مجیب کا تذبذب۔ اس میں انہوں نے وضاحت کی کہ 30 لاکھ کا ہنسا کیسے آیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ بانی بنگلہ دیش شیخ مجیب الرحمان کی پاکستان سے رہائی کے بعد میں پہلا شخص تھا جو انہیں 8 جنوری 1972 کو ملا۔ انہیں انڈین ہائی کمشنر آپا بھائی پنت ہیتھرو سے کلیرج لائے، جس کے تقریباً فوراً بعد میں بھی وہاں پہنچ گیا۔ مسٹر پنت سے یور ایکسیلنسی سن کر مجیب تذبذب میں پڑ گئے۔
جب میں نے بات واضح کرتے ہوئے انہیں بتایا کہ بنگلہ دیش آزاد ہو چکا ہے اور آپ کی غیر موجودگی میں آپ کو صدر چن لیا گیا ہے تو وہ شدید حیرت زدہ ہوئے۔ بظاہر وہ لندن میں اس احساس کے ساتھ پہنچے تھے کہ بنگلہ دیش کو مکمل علاقائی خود مختاری دے دی گئی ہے جس کے لیے وہ جدوجہد کر رہے تھے۔ اس دن میں نے اور باقی لوگوں نے انہیں جنگ کی مکمل صورتحال سے آگاہ کیا۔ میں نے کہا زندگی سے محروم ہونے والوں کی مصدقہ تعداد میسر نہیں، لیکن مختلف ذرائع کی بنیاد پر ہمارا اندازہ 3 لاکھ کا ہے۔ لیکن بعد میں جب انہوں نے مشہور برطانوی صحافی ڈیوڈ فراسٹ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ میرے 3 ملین لوگ پاکستانیوں نے مار ڈالے تو میں اس وقت ہکا بکا رہ گیا۔ خدا جانے ان کی منتشر ذہنی حالت اس کی ذمہ دار تھی یا انہوں نے لاکھ کا غلط ترجمہ ملین کر دیا، لیکن بہت سارے بنگلہ دیشی 3 ملین کی تعداد کو غیر حقیقی اور ناقابل اعتبار سمجھتے ہیں۔ بنگلہ دیش کے پہلے سیکرٹری خارجہ سید کریم اپنی کتاب شیخ مجیب ٹرائمف اینڈ ٹریجڈی میں 30 لاکھ اموات کے اعداد و شمار سے متعلق کچھ اور توجیہ بیان کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ شیخ مجیب نے یہ تعداد روسی کمیونسٹ پارٹی سے منسلک ایک اخبار میں شائع ہونے والے مضمون سے اخذ کی۔ مشرقی پاکستان میں علیحدگی کی تحریک کے سرگرم بنگالی قوم پرست ڈاکٹر ایم عبد المومن چودھری نے بھی اپنی کتاب میں 30 لاکھ ہلاکتوں سے متعلق شیخ مجیب کے دعوے کی تردید کی ہے۔ وہ اپنی تصنیف بیہائنڈ دا میتھ آف ملین میں انکشاف کرتے ہیں کہ بنگلہ دیش بن جانے کے بعد حکومت نے متاثرین کے اہل خانہ کو 2000 ٹکا دینے کی پیشکش کی، لیکن محض 3000 خاندانوں نے اس معاوضے کا دعویٰ کیا۔ اگر 30 لاکھ بنگالی قتل ہوئے ہوتے تو خاندانوں کی کہیں بڑی تعداد سامنے آتی۔ شرمیلا بوس سمیت کئی مصنفین نے بنگالیوں کی طرف سے انسانی حقوق کی پامالی کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب ڈیڈ ریکننگ میموریز آف 1971 بنگلہ دیش وار میں کریسنٹ جیوٹ مل اور پیپلز جیوٹ مل میں غیر بنگالیوں کے قتل عام کی ایرادات بیان کی۔ میجر جنرل ابوبکر عثمان مٹھا اپنی سوانح حیات بمبئی سے GHQ تک کے صفحہ نمبر 585 پر لکھتے ہیں کہ ایک روز میں CMH چٹاگانگ چلا گیا۔ میں ایک وارڈ سے نکل رہا تھا کہ ایک زخمی بنگالی آفیسر نے مجھے روک لیا۔ وہ زیر حراست تھا اور زیر علاج تھا۔ میں رک گیا تو اس نے کہا جنرل میں نے تمہیں صرف یہ بتانے کے لیے روکا ہے کہ میں نے اور میرے جوانوں نے تمہارے مغربی پاکستان کے افسروں اور جوانوں کی عورتوں کے کپڑے اتارے تھے، پھر ان کو الف ننگا کر کے ان کی آبرو لوٹی تھی اور اس کے بعد ان کو حکم دیا تھا کہ اسی برہنہ حالت میں ناچو۔ جب وہ یہ سب کچھ کہہ چکا تو اس کی آنکھوں میں ایک والہانہ خوشی چمک رہی تھی۔ بریگیڈیئر صدیق سالک اپنی کتاب میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا کے صفحہ نمبر 118 پر لکھا ہے کہ ڈھاکہ چھاؤنی سے پنجاب ریجیمنٹ کی کمپنی فوراً جودیپ پور روانہ ہو گئی۔ جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو بٹالین کا سارا علاقہ مقتل میں بدل چکا تھا۔ گندگی کے ڈھیر پر 5 بچے ذبح ہوئے پڑے تھے، ان کے پیٹ سنگینوں سے چاک کیے گئے تھے۔ ان کی ماؤں کی مسخ شدہ لاشیں ایک دوسرے ڈھیر پر اونڈھی پڑی تھیں۔ رہائشی کوارٹروں میں ایک نوجوان عورت پھٹے کپڑوں سمیت مردہ پڑی تھی اور اس کا شیرخوار بچہ اس کی چھاتیوں سے لپٹ کر بلک رہا تھا۔ ایک اور کوارٹر میں 4 سالہ بچی گٹھڑی بنی بیٹھی تھی۔ فوجیوں کو دیکھتے ہی چلا اٹھے، مجھے نہ مارو، میرے ابو کو آ لینے دو۔ اسے کیا معلوم تھا کہ اس کے ابو اب کبھی نہیں آئیں۔ اس حوالے سے کوئی ابہام نہیں کہ مسلسل محرومیوں اور استحصال کا شکار بنگالیوں کو جب جہاں موقع ملا انہوں نے حساب برابر کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کا موازنہ ریاستی سطح پر روا رکھے گئے ظلم و جبر سے کرنا یا افواج پاکستان کی طرف سے ہونے والی زیادتیوں کے جواز کے طور پر پیش کرنا نہایت احمقانہ بات ہوگی۔ گاہے گاہے حکومت پاکستان سے نہایت اصرار اور تکرار کے ساتھ یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ مشرقی پاکستان میں کی گئی زیادتیوں اور ظلم پر ریاستی سطح پر معافی مانگی جائے، حالانکہ حکومت پاکستان کی طرف سے سقوط ڈھاکہ کے چند برس بعد ہی معافی مانگی گئی۔ اس وقت یہ جو خبر آپ ملاحظہ کر رہے ہیں یہ 11 اپریل 1974 کو امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز میں شائع ہوئی۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان نے 1971 میں فوج کی طرف سے کیے گئے تشدد پر معافی مانگی ہے
اور بنگلہ دیش نے جنگی جرائم کے حوالے سے 195 پاکستانیوں کا ٹرائل کرنے کا فیصلہ واپس لے لیا۔ معاہدہ جسے بیک وقت دلی، ڈھاکہ اور اسلام آباد سے جاری کیا گیا، اس پر بھارتی وزیر خارجہ سورن سنگھ، بنگلہ دیشی وزیر خارجہ کمال حسین اور پاکستانی وزیر خارجہ عزیز احمد نے دستخط کیے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان ذوالفقار علی بھٹو نے بنگلہ دیش کی عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ ماضی کی غلطیوں کو معاف کر دیں اور انہیں بھول کر آگے بڑھیں تاکہ مصالحاتی عمل کو روک دیا جا سکے۔ آپریشن سرچ لائٹ مکمل ہونے کے بعد ایک اور متنازع کردار لیفٹیننٹ جنرل امیر عبداللہ خان نیازی المعروف ٹائیگر نیازی کو کمانڈر ایسٹرن کمانڈ تعینات کر کے ڈھاکہ بھیج دیا گیا۔ جے ڈھاکہ میجر جنرل خادم حسین راجہ کو بھی تبدیل کر دیا گیا اور ان کی جگہ میجر جنرل رحیم کو تعینات کر دیا گیا۔ میجر جنرل خادم حسین راجہ اپنی خود نوشت اسٹرینجر ان مائی اون کنٹری کے صفحہ نمبر 98 پر لکھتے ہیں کہ کمانڈ کی تبدیلی کے دوران آپریشن روم میں بریفنگ کے موقع پر لیفٹیننٹ جنرل امیر عبداللہ خان نیازی بدزبانی کرنے لگے اور کہا، میں اس حرام زادی قوم کی نسل بدل دوں گا، یہ مجھے کیا سمجھتے ہیں، میں ان کی عورتوں پر اپنے فوجیوں کو چھوڑ دوں گا۔ ایک بنگالی افسر میجر مشتاق جنرل امیر عبداللہ نیازی کی اس بدزبانی سے اس قدر دل برداشتہ ہوئے کہ واش روم جا کر سرکاری پسٹل سے اپنی کنپٹی پر گولی مار کر خودکش کر۔ ٹائیگر نیازی نے جو کہا وہ سب کر کے دکھایا بھی۔ وہ اپنے ماتحت فوجی افسروں سے پوچھا کرتے تھے کہ آج کا سکور کیا ہے، یعنی آج کتنی بنگالی خواتین کی آبرو ریزی کی ہے۔ افواج پاکستان کے محکمہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل بریگیڈیئر عبد الرحمان صدیقی اپنی تصنیف پیس پاکستان دا اینڈ گیم کے صفحہ نمبر 167 پر لکھتے ہیں کہ لیفٹیننٹ جنرل امیر عبداللہ نیازی نے اپنے فوجیوں کے غیر عسکری، غیر انسانی اور ظالمانہ اقدامات کی حمایت کی۔ وہ اکثر سپاہیوں سے پوچھتے، میرے شیر، پچھلی رات تمہارا کیا سکور رہا؟ یہ سوال کرتے ہوئے جنرل نیازی کی آنکھوں میں شیطانی چمک ہوتی۔ سکور سے مراد یہ تھا کہ اس فوجی جوان نے آج کتنی بنگالی خواتین کے ساتھ جنسی زیادتی کی۔ جنرل نیازی نہایت ڈھٹائی سے جنسی زیادتی کے ان واقعات کی حمایت کرتے اور کہتے کہ آپ کسی مرد سے یہ توقع نہیں کر سکتے کہ وہ مشرقی پاکستان میں رہے، لڑے، مرے، لیکن جنسی تسکین جہلم جا کر پوری کرے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ میجر جنرل محمد حسین انصاری مرحوم جو ریٹائرمنٹ کے بعد MNA منتخب ہوئے اور 15 جنوری 2004 کو وفات پائی، وہ تب مشرقی پاکستان میں 9ویں ڈویژن کے JOC تھے۔ DG ISPR بریگیڈیئر AR صدیقی ان سے ملنے جیسور گئے تو میجر جنرل محمد حسین انصاری نے بنگالیوں سے ہونے والی زیادتیوں پر تند و تیز لہجے میں تنقید کی۔ انہوں نے اپنی کڑھن کا اظہار کرتے ہوئے کہا، جونیئر فوجی افسروں میں نظم و ضبط نہیں رہا، ان کے مظالم بڑھتے جا رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، جنسی زیادتی اور ظلم و جبر کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ صدیقی، میرے الفاظ نوٹ کر لو، جب ہم مغربی پاکستان جائیں گے تو ہمیں جنسی زیادتی اور قتل کے ایک ایک واقعہ کا حساب دینا ہوگا۔ میجر جنرل خادم حسین راجہ اپنی سوانح حیات اسٹرینجر ان مائی اون کنٹری کے صفحہ نمبر 99 پر لکھتے ہیں کہ میں موجودہ اور مستقبل کے فوجی آپریشن سے متعلق گفتگو کرنے کے لیے کمانڈ ہیڈ کوارٹر میں لیفٹیننٹ جنرل امیر عبداللہ نیازی کے پاس گیا تو نہایت بے پرواہی سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگے، یار لڑائی کی فکر نہ کرو، وہ تو ہم کر لیں گے، ابھی تو مجھے بنگالی گرل فرینڈز کے نمبرز دے دو۔ سید سمیع احمد ایڈوکیٹ اپنی تصنیف پاکستان کا سیاسی ارتقاء اور فوج کا کردار کے صفحہ نمبر 374 پر حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ جنرل نیازی سر سے پاؤں تک ایک بدعنوان اور جنسی جنون کا شکار افسر تھا۔ مشرقی پاکستان میں ہماری افواج کے کمانڈر کی حیثیت سے ان کی شہرت گھناؤنی اور ذلت آمیز تھی اور انہیں عورت باز کے طور پر پہچانا جاتا تھا۔ ان سے متعلق مشہور تھا کہ وہ وہاں بھی منہ مارنے چلے جاتے تھے جہاں جونیئر افسران جایا کرتے تھے۔ حمود الرحمان کمیشن کے روبرو دیے گئے بیان میں ڈھاکہ انٹیلیجنس یونٹ کے سیکنڈ ان کمانڈ میجر سجاد الحق نے انکشاف کیا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں بھی فوجی افسروں کے لیے رقاصاؤں کی آمد کا سلسلہ جاری رہا۔ جنرل نیازی رقاصاؤں کے گھروں میں بھی اپنی 3 ستاروں والی جھنڈا لگی گاڑی میں تمام لوازمات کے ساتھ جایا کرتے تھے، مگر جنرل امیر عبداللہ نیازی اپنی خود نوشت دا بیٹریلز آف ایسٹ پاکستان میں ان سب الزامات کی تردید کرتے ہیں۔
ब्रिگیڈیئر صدیق سالک کی کتاب وٹنس ٹو سرنڈر سے متعلق ان کا دعویٰ ہے کہ پی آر او کے طور پر کام کرنے والے ایک نوجوان فوجی افسر کو یونٹوں کی فارمیشن اور عسکری منصوبوں سے متعلق کیا معلوم؟ یہ کتاب جھوٹ کا پلندہ۔ جنرل فضل مقیم کی کتاب سے متعلق انہوں نے تبصرہ کیا ہے کہ جنرل ٹکا خان اور بھٹو کی فرمائش پر لکھی گئی۔ اسی طرح میجر جنرل شوکت رضا کی تصنیف سے متعلق ان کا دعویٰ ہے کہ یہ کتاب جی ایچ کیو کی خواہش پر لکھی گئی۔ لیفٹیننٹ جنرل کمال متین الدین کی تصنیف کو بھی انہوں نے جی ایچ کیو کے پراپیگنڈا کا حصہ قرار دیا۔ اس طرح میجر جنرل راؤ فرمان کی کتاب کو بھی انہوں نے جھوٹ کا پلندہ کہہ کر مسترد کیا، لیکن میجر جنرل خادم حسین راجہ کی خود نوشت اسٹرینجر ان مائی اون کنٹری پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ لیفٹیننٹ جنرل امیر عبداللہ خان نیازی اپنی خود نوشت دی بیٹلز آف ایسٹ پاکستان کے صفحہ نمبر 115 پر لکھتے ہیں کہ جان کی اپنی کتاب دی فیس آف بیٹل میں بیان کرتے ہیں کہ تاریخ میں کئی مشہور جنرل میدان جنگ کا دباؤ اور تناؤ برداشت نہیں کر پائے۔ مثال کے طور پر جنرل ویلنگٹن واٹرلو کی لڑائی کے بعد اکثر رو پڑتے۔ فریڈرک دا گریٹ میدان جنگ میں تناؤ سے نجات پانے کے لیے اپنے سرجن کے ذریعے جسم سے خون نکلوایا کرتے تھے۔ جنرل رومیل دوران جنگ معدے کے مسائل سے دوچار رہے اور 2 بار بحرانی کیفیت میں انہیں میدان جنگ سے دور لے جانا پڑا۔ جنرل گوڈیرین کو دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے روس چھوڑنا پڑا، جبکہ رجوے کو 1945 میں مستعفی ہونے کو کہا گیا۔ لیکن ان بڑے جرنیلوں کے برعکس لیفٹیننٹ جنرل امیر عبداللہ خان نیازی کو کسی قسم کے دباؤ یا تناؤ کا سامنا نہ کرنا پڑا، کیونکہ ان کی لڑائی کے اہداف ہی مختلف نہیں تھے، بلکہ حکمت عملی اور طریقہ کار بھی منفرد تھا۔ وہ تو یہاں بنگالیوں کی نسل تبدیل کرنے آئے تھے۔ ماشاء اللہ کی تعریف بیان کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ جب بھارت کے ساتھ باقاعدہ جنگ چھڑ گئی تو ٹائیگر نیازی نے کیا کردار ادا کیا، یہ معلوم ہو سکے گا آئندہ قسط میں۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز، ہمارا واٹس ایپ نمبر 033284105337 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل تراز۔